دیکھتی رہیے اٹک براڈ کاسٹ۔ قلوبنا بنور المحبت والایمان والایقان ومن علينا اذ آتانا حب نبيه وآل بيته وصحبه بالإحسان والصلاة والسلام على حبيب الرحمن سيد الانس والجان وعلى آله وصحبه أولي الصدق والإكرام اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت جناب صاحبزادہ نظام الدین صاحب سیدہ نشین آستانہ عالیہ میرا شریف، میزبان محفل حضرت علامہ مولانا قاری لال محمد فاروقی صاحب، علماء کرام، مشائخ اعظام اور حاضرین عزیز، سب سے پہلے میں اس حسین روح پر محفل نعت کی انتظامیہ کو گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں اور الہ العالمین کے حضور دعا ہوں کہ الہ العالمین ان کے اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج کے اس نازک دور میں مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ رہے ہو پریشان ہیں کہ امت مسلمان دن بدن تباہی، بربادی، ذلت و رسوائی کے عمیق سمندر کی طرف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہر ذی شعور مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اس تباہی و بربادی اور ذلت و رسوائی کے عمیق سمندر سے نکلنے کے لیے کوئی نسخہ کیمیا ہے یا نہیں؟ میرے رب نے ان آیات میں مسلمانوں کو کامیابی کا ایک عظیم نسخہ عطا فرمایا۔ فرمایا کہ اے میرے حبیب کے ماننے والوں، اگر تم دنیا میں عزت و وقار چاہتے ہو، روب اور دبدبہ چاہتے ہو، تمکنت چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لو۔ اور دامن مصطفیٰ علیہ طیب والسلام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کا یہ معنی نہیں کہ ہم صرف زبان سے کہہ دیں محمد اللہ کے آخری رسول ہیں بس، بلکہ اس آیت کی روح سے تعلق کے رسول کے 4 تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ فرمایا والذین آمنوا بہ، سب سے پہلے وہ میرے محبوب پر ایمان لائے۔ فرمایا وعزروہ، پھر میرے محبوب کی تعظیم و تکریم کرے۔ فرمایا ونصروہ، پھر میرے جہاد کے دین کی مدد کرے۔ فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، پھر میرا محبوب جو دین اور نور قرآن کی شکل میں لایا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرے۔ فرمایا اولئک ھم المفلحون، اگر تم تعلق رسول کے ان 4 تقاضوں کو پورا کر لو گے تو تمہیں تلاش منزل کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ منزلیں تمہاری تلاش میں نکل پڑیں گی۔ ڈاکٹر اقبال نے کسی وقت منظر میں کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے یا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب پہلا تقاضا ہے ایمان بالرسول۔ ایمان کی وضاحت اگر میں کسی مخصوص مسلک کے عالم کی زبانی کروں تو دوسرے مسلک کا شخص انکار کر سکتا ہے۔ آئیے ایمان کی وضاحت اس ہستی مقدس کی زبانی عرض کروں کہ جس کا کلمہ پڑھ کے آپ اور میں مسلمان ہوئے۔ آئیے آپ کو دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں، میرے آقا کی محفل سے جی ہے، اس محفل پہ میرے ماں باپ قربان ہو، جس محفل میں سنانے والا نبی ہو تو سننے والا علی ہو۔ میرے آقا صحابہ کے جھرمٹ میں کیسے بیٹھے تھے؟ جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوتا ہے۔ شاید کوئی لوگ کہے کہ آپ کی اپنی تشبیہ ہے، یہ میری تشبیہ نہیں، کہ صحابی رسول جابر بن سمرہ کی تشبیہ ہے۔ حدیث مشکات میں جابر کہتے ہیں آسمان پر 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، زمین پہ آمنہ کا لال یمن سے آئی ہوئی سرخ ڈوروں والی چادر اوڑھ کے بیٹھا تھا۔ فرماتے رہی تو الیہ وإلی القمر، میں نے ایک نظر 14ویں کے چاند کو دیکھا، ایک نظر آمنہ کے لال کو دیکھا، فہو احسن عندی من القمر، میرا فیصلہ یہ تھا کہ میرے آقا کا چہرہ چاند سے کئی گنا زیادہ حسین ہے۔ میرا چشتی ذوق ہے جیسے کہ صاحب
قرآن حدیث سے پڑھی رہا ہوں. شاعر کی روح رکھتی اردو شاعر کہتا ہے کہ تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں, تیرے حسن کا کونین میں جواب نہیں, غروب ہو تا کہیں یہ وہ آفتاب نہیں, یہ انتخاب فقط میرا انتخاب نہیں, خدا کے گھر میں بھی محمد کا جواب نہیں. سبحان اللہ. اردو بھی اردو ہے لیکن پنجابی بھی پنجابی ہے, وارث شاہ کی زبان, بلے شاہ کی زبان, خواجہ فرید کی زبان. پنجابی شاعر کہتا ہے ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے چھلے, ماہی میرا سب تو سونا زلفاں چھلے چھلے, لوکی لبدے رب نو اینو رب سنڑے تھلے, شاناں اسیاں سب تو اونچیاں بلے بلے, سائن سونے ہور بھی حسن پر میرے بدن تھلے تھلے. محفل نعت ہو, عاشقوں کا اجتماع ہو, اور اس طرح مردوں کی طرح سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ کی آواز اس جذبے سے لگائیں, اس بلبلے سے لگائیں, اس جوش سے لگائیں, اس خروش سے لگائیں, اس دمکنے سے لگائیں کہ آپ کی آواز فضاؤں کی وسعتوں کو چیرتی ہوئی سبز گنبد کی جالیوں کو چھوڑ دے. حدیث بخاری سے عرض کر رہا ہوں, بتانا کیا چاہتا ہوں کہ ایمان کس کو کہتے, ایمان کی تعریف کیا ہے. میرے آقا فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی مومن نہیں چاہے نماز پڑھے اور روزہ رکھے, حج کرے, زکات دے, جہاد کرے, مومن نہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, جب تک اپنے باپ سے بڑھ کے, بیٹے سے بڑھ کے, سارے جہان سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کرے. میں نے کہا ڈاکٹر اقبال, اے مصور پاکستان, اے شاعر مشرق, اے حکیم الامت, تو بتا کہ قرآن و حدیث کا نچوڑ کیا ہے. کہتا مغز قرآن روح ایمان جان دین اصل حب رحمت للعالمین. اگر قرآن کا مغز پوچھنا چاہتا ہے, ایمان کی جان پوچھنا چاہتا ہے, اسلام کی روح پوچھنا چاہتا ہے, وہ نماز نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکات نہیں, وہ تو آمنہ کے لال کی سچی محبت ہے. آپ کا اجتماع کیسا بے ذوق اجتماع ہے. محفل نعت سنیوں کا اجتماع, میں اسے سنی نہیں سمجھتا, سن سمجھتا ہوں. جو آقا کا تذکرہ سن کے اس کا چہرہ کھل نہ اٹھے, اس کا دل باغ باغ نہ ہو جائے. دوسری حدیث پھر بخاری سے پڑھ رہا ہوں. میرے آقا نے حضرت عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا, فرمایا عمر تجھے میرے ساتھ کتنی محبت ہے, سچے سچے لوگ اور سچی سچی بات. عرض کرتے ہیں لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ساری کائنات سے بڑھ کے مجھے محبوب ہیں سوا میری جانوں کے. میرے آقا فرمایا لا یا عمر, عمر ابھی بات بنی نہیں, ابھی ایمان کامل نہیں ہوا. حتی اکون احب الیک من نفسک, عمر تیرا ایمان کامل تب ہوگا جب میں تمہیں ساری کائنات سے بھی بڑھ کے پیارا ہوں گا, تیری جان سے بڑھ کے پیارا ہوں گا. فاروق نے گریبان میں جھانکا, سیکنڈ میں فیصلہ بدلا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج کے بعد انت احب الی من نفسی, کائنات سے بھی بڑھ کے پیارے ہوں گے, میری جان سے بڑھ کے پیارے ہوں گے. الان یا عمر, عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا. آج ہم اہل سنت والجماعت آقا کی محبت میں محفل نعت منعقد کرتے ہیں, سرمایہ خرچ کرتے ہیں, وقت قربان کرتے ہیں, حاضری دیتے اس محفل میں. ذہنوں میں سوال آتا ہے اس محبت رسول کا صلہ کیا ہے, بدلہ کیا ہے, ثواب کیا ہے, رزلٹ کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے. آئیے پھر آپ کو دربار مصطفیٰ میں لیے چلتا ہوں. میرے آقا کی محفل سجی ہے, میرے آقا کس انداز میں بیٹھے ہوئے. ایک دفعہ جبریل آیا, میرے آقا فرمایا جبریل تو 1,26,000 انبیاء کا صحابی ہے, اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے بڑھ کے حسین جس کو پایا ہے. جبریل کہتا کلبت الارض مشارقہا ومغاربہا فلم اجد افضل من محمدی. یا رسول اللہ, میں نے زمین کے شرق اور غرب بھی جانے ہیں, لیکن آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں.
جبریل نے کیا کہا؟ کہتا ہے سورج کی ہو کرن یا ضیاء ماہتاب کی، سورج کی ہو کرن یا ضیاء ماہتاب کی، سب ہے زکات حسن رسالت مآب کی۔ میں نے پسند ذات محمد کو کر لیا، لائے جہاں مثال میرے انتخاب کی۔ سبحان اللہ۔ جو فرمائیے میرے آقا بیٹھے، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا متسا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا ماں تک رہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی؟ اللہ صحابی رسول کا جواب یہ کوئی اٹک کا بریلوی جو بندی اہل حدیث نہیں، یہ صحابی رسول ہے۔ یہ رب کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو اس انداز میں لاؤ جس میں میرے جان کے صحابہ ایمان لائے، جن کے ایمان کو میرے رب نے ماڈل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے، اس کے ایمان کی بات کرتا ہوں۔ کہتا مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَاةٍ وَلَا صَوْمٍ إِلَّا أَنْ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو زیادہ نمازیں نہیں، روزے نہیں، ایک چیز ہے میرے پاس کہ مجھے محبت ہے خدا سے اور محبت ہے جناب محمد مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ۔ صاحبان دانش بیٹھے ہیں، اگر محبت رسول کی اہمیت نہ ہوتی، فضیلت نہ ہوتی، اجیت نہ ہوتی، میرے آقا کہتے ہیں اگر اعمال تیرے صحیح نہیں تو میری محبت کیا کرے گی؟ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ لیکن میرے آقا نے بھی عاشقوں کے عقیدے پر مہر لگا دی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے ساتھی سن، میرے رب کا قانون ہے المرء ما من احبا، بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن اس کے ساتھ ہوگا۔ شرابیوں سے محبت ہے تو شرابیوں کے گروہ میں، جواریوں سے محبت ہے تو جواریوں کے گروہ میں، وَأَنْتَ مَا مَنْ أَحْبَبْتَ، اگر تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے تو قیامت والے دن کالی کملی کی چھاؤں تلے ہوگا۔ اس سے بڑھ کے محبت مصطفیٰ کا صلہ کیا ملے کہ حضور نے فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ پھر مجھے کہنے دیجیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزے جنا اور کیا چاہیے۔ کہتے ہیں اس حدیث کے جو راوی ہے کہتے ہیں ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم تماما، بڑا خاص جملہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ پورے دور اسلام میں صحابہ کسی دن اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے اس فرمان والے دن خوش ہوئے کہ جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا۔ کیوں خوش ہوئے؟ کہ پہلے صحابہ کے ذہن میں تفکر فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، نہ جانے اعمال کا کیا بنے گا۔ جب میرے آقا نے فرمایا کہ جو میرے ساتھ محبت کرے گا قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا، ہر صحابی کو یقین ہو گیا قیامت میں کبھی بھی ہوئی عشق میں کمی نہیں، حضور کے عشق کے صدقے میرا پار ہوگا۔ پھر توجہ فرمائیے، اب علماء کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کا نچوڑ کیا ہے؟ صرف آقا سے محبت نہیں، کمال درجے کی محبت ہونی چاہیے۔ کمال درجے کی محبت کیا ہے؟ کہ محبت صرف آقا تک جا کے رک نہ جائے، بلکہ جس چیز کا تعلق آقا سے ہوتا جاتا ہر چیز سے محبت ہونی چاہیے۔ مثلاً میرے رب کو آقا سے محبت ہے، اللہ کے حبیب ہیں، میرے آقا کے چہرے کی بھی میرے رب نے قسم یاد فرمائی، فرماتا تو ہاں میرے آقا سے محبت ہے تو زلفوں کی قسم بھی یاد فرمائی، فرمایا واللیل اذا سجا، آقا سے محبت ہے تو بولنے کی قسم بھی یاد فرمائی، فرمایا وکیل ہی اے میرے حبیب جب تجھ سے محبت ہے تیری زلفوں سے بھی محبت ہے، تیرے چہرے سے بھی محبت ہے، تیرے بولنے سے بھی محبت ہے۔ جب آقا سے محبت ہے تو اللہ نے آپ کے شعر کی قسم بھی یاد فرمائی، فرمایا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے میرے حبیب ہمیں تیرے شہر کی قسم ہے، قسم اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، قسم اس لیے نہیں صفا مروا ہے، قسم اس لیے نہیں مقام ابراہیم ہے، قسم اس لیے نہیں حجر اسود ہے، قسم اس لیے اس کی گلیوں میں تو چل رہا ہے۔ اب میرے آقا سے تعلق رکھنے والے دو گروہ ہیں، ایک ہے صحابہ کا گروہ جو حضور کے ساتھی ہیں، یار ہیں، جانثار ہیں، دوسرے حضور کے اہل ہیں۔ اب علم کا تقاضا کیا ہے، شریعت کا تقاضا کیا ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جب آقا سے تعلق رکھنے والی ہر شے سے محبت کا تقاضا ہے تو حضور کے اصحاب سے محبت، حضور کی آل سے بھی محبت، اسی قانون کا تقاضا ہے۔ میرے آقا نے خود فرمایا
حدیث کہاں ہے تم سی میں؟ فرمایا حب اللہ، اور میرے غلاموں تمہاری محبت کا مرکز و محور سب سے پہلے تمہارے خالق کی ذات ہونی چاہیے۔ لما یبلوکم من نعمہ، تمہیں اپنی نعمتوں سے بھالتا ہے۔ میں نے عرض کی حضور اس کے بعد فرمایا حبونی لحب اللہ، پھر مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے خالق کا محبوب ہوں۔ فرمایا حبو آل بیتی لحبی، اس کے بعد میری آل سے محبت کرنا تو وہ میری آل ہے۔ پہلے خالق سے محبت، پھر مجھ سے محبت، پھر میری آل سے محبت۔ اسی ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف رکھنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنا۔ فرمایا من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، میرے صحابہ سے وہی محبت کرے گا جس کے دل میں میری محبت ہوگی، میرے صحابہ سے وہی بغض رکھے گا جس کے دل میں میرا بغض ہوگا۔ تو شریعت کا اصول کیا ہے، قانون کیا ہے، نچوڑ کیا ہے کہ ایک ہاتھ میں، ایک سنی کے ایک ہاتھ میں کملی والے کے ساتھ کا دامن ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں حضور کی آل کا دامن ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل کون سی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے قبر؟ اس میں نجات کا مدار کس پر ہے؟ نماز پر ہے، نماز کا کوئی سوال، حج پر ہے، حج کا کوئی سوال، زکات پر ہے، نماز ہوگا حج زکات فرض ہیں، لیکن قبر میں کوئی سوال نہیں۔ حرام حلال پر ہے، حرام حلال کا سوال ہے، رشوت سود حرام ہے، لیکن قبر میں کوئی سوال نہیں۔ قبر میں سوال کون سا ہے؟ ایک ہی سوال ہے، پہچان محمد مصطفیٰ۔ آئیے آپ کو قبر کے سوالات کی طرف دیے چلتا ہوں۔ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں، حدیث کے لعنت ہو چکے دانے ہی اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ پہلا سوال کریں گے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہوا، عمل ٹھیک ہوا، جواب کی توفیق میرا رب دے گا، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پوچھو جان چھوٹی ہرگز نہیں۔ فرشتہ کہے گا اگلا سوال، تو پھر مجھے کہنے دیجیے صرف عقیدہ توحید اگر نجات کے لیے کافی ہوتا تو دوسرے سوالوں کی ضرورت نہ تھی۔ دوسرے سوال بتا رہے ہیں کہ عقیدہ توحید ضروری ہے، بنیادی ہے، لیکن نجات کے لیے صرف عقیدہ توحید کافی نہیں اور بھی عقائد ہے۔ اور بعض دوستوں کو بڑی پریشانی ہے، شرک ہو رہا ہے۔ نوٹ فرما لیں، میرے آقا سے پہلے جتنے نبی اور رسول آئے ایک حوالہ قرآن و حدیث کیسا نہیں کسی نبی نے کہا ہو کہ میرے بعد شرک نہیں ہوگا۔ واحد ذات محمد مصطفیٰ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ساری حیات کا آخری سال ہے، فرمایا واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی الا ان تنافسوا فیہا۔ فرمایا میرے غلاموں قیامت تک آنے والوں، میں نے ایسا جامع توحید پلایا ہے، مجھے رب کی قسم ہے مجھے اپنی امت پر شرک کا کوئی خوف ہے ہی نہیں۔ جب نبی محترم شرک کے حوالے سے مطمئن گئے تو کتنا جاہل ہے وہ امتی جو نبی کی قسم کے بعد بھی شرک کا بیان کر رہا ہو کے حوالے سے۔ پھر میرا سوال ہے کہ کون سے اقرار توحید کی ہم بات کرتے ہیں؟ جبریل کے انداز میں یا ابلیس کے انداز میں؟ کوئی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ ابلیس اللہ کو واحد مانتا تھا، جنت دوزخ آنکھوں سے دیکھ کر مانتا، فرشتوں کو مانتا، کافر کیوں؟ تو بھی آپ نے سوچا؟ میرے نبی نے فرمایا اسجدوا لآدم، ابلیس آدم کے آگے جھک جا، سجدہ تعظیمی کر۔ اس نے کہا میں موحد ہوں، میں محب خدا ہوں، تیرے آگے جھکوں گا، تیرے کہنے پر بھی تیرے بندے کے آگے نہیں جھکوں گا۔ تو چاہیے جیسے آج کل لوگ توحید پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تعظیم شرک ہے، اگر یہ عقیدہ درست ہوتا تو چاہیے تھا شیطان کو گولڈ میڈل ملے کہ میرا اصلی بندہ ہے ہی تو، تیرے کہنے پر بھی میں اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہوں۔ لیکن میرا رب نے فرمایا ابلیس جس اقرار توحید کے ساتھ میرے نبی کی تعظیم شامل نہیں، ہمارے دربار میں قبول ہی نہیں۔ پھر اس مقام پہ آئے خواجہ نصیر گولڈی، قلم توڑ دیا، فرماتے فقط توحید کا، شیطان بھی ہے قائل جھوٹو، شک نہیں ہوا ہے محمد کی غلامی یہ لگو۔ فقط توحید کا، اللہ کے نبی کی تعظیم سے عالی توحید کا، فقط توحید کا، شیطان بھی ہے قائل جھوٹو، شک نہیں ہوا ہے محمد کی غلامی یہ لگو۔ ان سے نسبت نہ اگر ہو تو محاسن بھی گناہ، وہ شفاعت میں ہو عائل تو جرائم بھی قبول۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہے ہیں خواجہ نصیر؟ کہتے آقا
سے تعلق نہیں ہے، تیری عبادت برباد ہے، آقا سے نسبت جڑ جاتی ہے، خدا تیرے گناہ بھی نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو پنجابی شاعر سے ترجمہ کرا دے تو کہتا ہے جے تو چاہے مومن بننا پر خدمتگار نبی دا، جے تو چاہے مومن بننا پر خدمتگار نبی دا، کس کم حج زکات نماز کہ کرے انکار نبی دا، کہ توحید کی لذت چاہے پہلے کام اقرار نبی دا، اعظم کس کم سجدے تیرے کہ نہ بھی دل وچ پیار نبی دا۔ دوسرا سوال کیا ہوگا، مادینوں کا دین کون سا؟ عقیدہ درست عمل درست، جواب کی توفیق اللہ دے گا۔ قبر میں عربی خود بخود آ جاتی، کہے گا دین یا اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پوچھ علماء سے جان چھوٹی نہیں، فرشتہ کہے گا ضروری سوال، اہم سوال ابھی باقی ہے۔ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، پہلے دو سوال ہیں ابو داؤد میں، مسند امام احمد میں، بخاری اور مسلم میں صرف ایک سوال ہے اور تیسرا سوال، اور امام بخاری تیسرے سوال کو 16 بابوں بتا رہا ہے، 16 بابوں ہے۔ قبر ہے اٹک کی، تیرے میرے آقا مدینہ میں سب سے گنبد امام۔ جب آخری سوال کا موقع آئے گا، فاصلے سمٹ جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، نقاب ہٹ جائیں گے، ہر قبر والے کے سامنے میرے آقا کا چہرہ۔ اب بخاری کے الفاظ عرض کر رہا ہوں، فرشتہ کہے گا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اور توحید ماننے والا، دین ماننے والا، ذرا یہ بتا اس ہستی مقدس کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس ہستی مقدس کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے؟ سنیوں کا امام، 1000 کتاب کا مصنف، 40 علوم کا ماہر، جن کی لائف ہسٹری میں یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، میری مراد امام محمد رضا آیا، کہتے ہیں آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ ماننے کے قیامت میں اگر مانگ گیا۔ جیسے کہ صاحب ایک بڑا اہم سوال ہے ذہن میں کہ قبر تو بڑا ہے، کیا بولتے کچھ میں رکھنا ہے، غسل کس لیے ہے، کفن کس لیے ہے، خوشبو کس لیے؟ ایک شاعر کہتا ہے کہ ملک عدم میں شارو کو عید ہو رہی ہے، ملک عدم میں شارو کو عید ہو رہی ہے، چاہتے ہیں مرنے والے کپڑے بدل بدل کے، پتہ نہیں نہ جانے کسی نے اور کیا جواب دیا ہے یا نہیں، خواجہ نصیب کی اتر دی، کہتے ہیں نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، اس لیے مسافران لحد نہا کے چلے۔ قبر میں دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، اس لیے حکم ہے کہ غسل بھی ہو، کفن بھی دیا ہو، خوشبو بھی لگی ہو، تاکہ قبر میں دیدار مصطفیٰ کے قابل تو ہو۔ آقا کا چہرہ سامنے آئے گا، فرشتہ کرے گا اشارہ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا رہا ہے؟ اب تیری میری ناؤ قبر میں بھنور میں ہوگی۔ ادھر ابو داؤد کی حدیث ہے، فرشتہ لوگ کو گرز دے کے ہاتھ کو دیا، اگر سوالوں کا جواب نہ دے سکا گرز مارے گا سر میں، بندہ ختم، پھر زندہ ہو، پھر گرز مارے گا، پھر زندہ ہو جائے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور اگر کیا پہچان سوالوں کا جواب دیا دے تو قبر بن جائے گی جنت کا باغ، حد نظر تک ہو جائے گی وسیع، اور فرشتے کا اگر نم قنامت العروس الذی لا یوقظہ الا حق علیہ، اور نبی کا عاشق اور خوش نصیب اب دلہن کی نیند سو جا، قبر میں تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اب ڈاکٹر اقبال آیا، کہتا قبر کے سوالوں میں کامیاب لوگ کہتے کیا ہو؟ کہتا اگر ان کی کو آواز سنتا تو کہتے تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشین، ہمیں موت میں جو مزہ ملا، تجھے کیا بتاؤں میں ہم نشین، ہمیں موت میں جو مزہ ملا، نہ ملا مسیح و خضر کو حیات عمر دراز میں۔ قبر میں نجات کا سارا دور و مدار پہچان مصطفیٰ پر ہے، اور پہچان کا سارا دور و مدار عشق مصطفیٰ پر ہے۔ اگر دل میں آقا کا عشق ہے تو قبر میں پہچان ہے، پہچان ہے تو نجات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت وصال آئے، بیوی رو رہی ہے، بلال مسکرا رہا، بیوی کہتی واہ اتنا ہے افسوس، بلال کہتا واہ رہتا ہے خوشی،
بیوی کہا کہ پاگل ہو گئے، شاروں کو چھوڑ رہے ہو، رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہو، خوشی کا مقام یا غم کا مقام؟ بلال کہتا ہے تیری پسند اور ہے، میری پسند اور ہے. مجھے بچوں کو چھوڑنے کا غم نہیں، بیوی کو چھوڑنے کا غم نہیں، شانوں کو چھوڑنے کا غم نہیں، خوشی اس بات کی ہے چند گھڑیوں بعد خبر میں دیدار مصطفیٰ ہوگا. ارے دل کیوں نہ ہو اس کرے شر موت کی انتظار میں، سنا ہے کہ مجھ کو دیکھنے وہ آئیں گے مزار میں. فاروقی صاحب بڑا حسین شعر ہے پنجابی شاعر کا، مجھے بہت پسند ہے. کہتا جدو میں مریا میرے بھیڑ پھیرا میری میت کے نیل وہاں لگے. جدو میں مریا میرے بھیڑ پھیرا میری میت کے نیل وہاں لگے. میرے نال محبتاں کرن والے اتی قبر تے مٹیاں پان لگے. میں رو آخیا ذرا ٹھہر تو جاؤ کیوں کلیاں چھوڑ کے جان لگے. آواز آئی گھبراؤ نہیں کملی والے تشریف لے آنے لگے. دوسرا شاعر کیا اس کے حسین تخیل ہے، کہتا ہے جڑے کہنے سی مرن گے نال تیرے، جڑے کہنے سی مرن گے نال تیرے، اجنبی باریاں ماریاں نہیں، جڑے دستے تین نتنے راکھی اجنبی باریاں ہاریاں نہیں. جدو خزانے باغ بال کھولے پنچھی اڑ گئے مار اتاریاں نہیں. وہ محمد بوٹیا جھوٹے جگ سارا سوڑے محمد کی سچی ہو جا رہی ہے. سنت کے امام شاہ احمد رضا خان کا وقت موت آیا، فرما میرے بیٹوں میری خبر گہری ہونی چاہیے. بیٹوں نے کہا خبر تو گہری ہے، لوگ تو گھبراتے ہیں، آپ کہنے خبر گہری ہوگی. فرمایا گہری خبر ہوگی میرے دشمنوں کی، میں نے تو خبر کی روشنی کا انتظام کر لیا. پوچھا انتظام کیا؟ فرماتے لحد میں عشق رخشا کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخشا کا داغ لے کے چلے، اندھیری خبر سنی تھی چراغ لے کے چلے. میری ساری تقریر کا نچوڑ ہے قائد اہل سنت کا ایک جملہ. قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی گئے انگلینڈ، انگریز کو کلمہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. انگریز نے کہا مسٹر نورانی پلیز گیو می اے بریف کنسپٹ آف اسلام. نورانی صاحب ایک جملے میں اسلام کا نچوڑ بنا. آپ نے سن اہل سنت کے علماء کا عقیدہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں پلیز سپیل دا ورڈ اسلام. اس نے کہا ISLAM. آپ نے فرمایا I means I, S means shad, L means love, A means always, M means Muhammad. Islam is a compromise, which means that I should always love Muhammad. Islam خدا کے ساتھ وعدہ ہے، وعدہ ہے، بانڈ ہے، جب تک اس تن میں جان رہے گی تیرے شاہ کے نام پہ قربان رہے. ڈاکٹر اقبال نے سچ کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. ارے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. جس صحابی کی لائف ہسٹری اٹھا کے دیکھے، ہر صحابی میرے آقا کا دیوانو پروانہ بنا. صرف ایک بات عرض کروں گا، حضرت طلحہ بن برہ 10-11 سال کے لڑکے ہیں، آتے حضور کی کبھی ہاتھ چومتے ہیں کبھی پاؤں چومتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا طلحہ کیا ہو گیا ہے؟ کہتا ہے حضور مجھے آپ سے عشق ہو. پنجابی شاعر نے اس کے اس نظریے کا ترجمہ کیا، کہتا کندر زلف سیاہ سجن دے، کندر زلف سیاہ سجن دے، وہ تاپ چھلے ہو کیڑا نینا دے وچ نینا پا کے لٹ لیا دل میرا. میرے آقا فرماتے ہیں محبت ہے تو جا باپ کو قتل کر. اس نے چھلانگ لگائی، ابھی باپ کا سر لے کے آتا ہوں. میرے آقا فرمایا ٹھہر رک جا، میں لوگوں کی بات ختم کرانے نہیں آیا، میں تیرے عشق کا امتحان دے رہا تھا. بیٹھ گیا، کچھ دنوں کے بعد لڑکا بیمار ہو گیا. میرے آقا خود چل کے اس کے گھر اس کی دیوار پوشی کے لیے گئے. میرے آقا نے اس لڑکے کے چہرے کو دیکھا، اس کے باپ سے کہا آج یہ مر جائے گا، میرا عاشق ہے، رات کو مجھے جلا دینا، میں خود جلا دوں. لڑکا رات کو فوت ہو گیا. بلکہ اس لڑکے نے پوچھا حضور نے کیا کہا؟ باپ نے کہا حضور نے کہا آج تو مر جائے گا. اسے مرنے کی اطلاع پر پریشانی نہیں ہوئی. کہتا ہے ہمارا محلہ ہے یہودیوں کو، حضور کو تکلیف نہ دینا، کہیں یہودی آپ کو ایزا نہ ہو جائے. رات کو فوت ہو گیا. باپ نے بیٹے کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. صبح میرے آقا کو پتا چلا، اس کے باپ کو بلایا. آپ ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں کہا تھا میرا عاشق کا جنازہ میں خود پڑھوں گا، اطلاع کیوں نہیں دی؟ اس نے کہا میرے بیٹے نے منع کیا تھا. میرے آقا نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. میرے آقا قبر پہ آئے. پورے مجموعہ حدیث میں کوئی حدیث ایسی نہیں کہ میرے آقا نے کسی اور کے لیے جو دعا مانگی. میرے آقا نے جب دعا مانگی فرمایا اللہم الک طلحہ تضحک الیہ ویضحک الیک. یا اللہ میرا عاشق طلحہ آ رہا ہے، اس سے ملاقات شروع کر لی ہے، تو اسے دیکھ کے مسکرائے، وہ تجھے دیکھ کے مسکرائے.
کہتا کیا ہوگا، اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، اس کے سرکار میں جو جان سے گزر جاتے ہیں، یہ حقیقت ہے وہی لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ سوچو کہ وہ آئیں گے تو بیٹھیں گے کہاں، ارے وہ تو خوشبو کی طرح دل میں سما جاتے ہیں۔ الفاظ میں اجازت، باقی ہوگا الحمدللہ۔